تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم 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 تحب العفو فاعف عني. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. آج کی رات کی ہر خیر و برکت نصیب فرمائے. إنك ہمارے جمع ہونے کو قبول عفو فرمائے. كريم ہماری تحب العفو فاعف عني. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رحمت سے حل فرما دے. آمین ثم آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمد اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. وہ تعریف کے لائق ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اسی سے ہم ہر شر سے پناہ طلب کرتے ہیں. وہی ہے جو گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے. کون ہے اس کے سوا جو ہمارے گناہ معاف کر سکے؟ ہم اپنے نفسوں کے شر سے بھی اسی کی پناہ چاہتے ہیں. یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے اس جہان میں جو ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نفس میرا ہے لیکن مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. اور میرے حال کی اصلاح کر دینا. لا الہ الا انت. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہم اپنے نفسوں کے شر سے اپنے رب کی پناہ چاہتے ہیں. میں بڑی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں، ہم سب یہاں پہ کسی اور ٹاک کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے. ہم اپنے رب کے لیے آئے. کائنڈلی سب لوگ موبائل آف کرتے ہیں اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے. میں انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بزرگ لوگوں کے ساتھ ضرور تھوڑی رعایت کریں. ان کے لیے بیٹھنے میں بھی مشقت ہے اور نیچرلی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے جب گرمی ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو صبر کرنے کا موقع دے دیں وہ نوجوان ہوں، صبر کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایج کے لحاظ سے پرابلمز ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صبر کرنے کے قابل. لیکن اس کے بعد کائنڈلی اس طرف سے مجھے آواز نہ آئے پلیز، کیونکہ یہ سب لوگوں کا حق مارا جائے گا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ہمدردانہ ریکویسٹ پہ ضرور غور کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہادی ہے. وہ جس کو ہدایت دیتا ہے کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. وہ عزت کا مالک ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اسی سے ہم درخواست کرتے ہیں
उसी के आगे झुकते हैं, उसी से तलब करते हैं, या अरहमर राहिमीन। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पहले आप अपने मोबाइल ऑफ करेंगे, फिर मैं बात करूंगा। सारे मोबाइल निकाल लें, ऑफ कर लें प्लीज प्लीज। मैं समझती हूँ किसी के साथ भी मसला हो सकता है, मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। बाकी लोग भी अपने मोबाइल देख लें, हो सकता है किसी के मोबाइल का कोई इशू हो जाए, अपने मोबाइल ऑफ कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज्जत का मालिक है। उसने फरमाया इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, बेशक इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए। तो इज्जत अता कर सकता है, जिल्लत तक पहुंचा सकता है, ये उसका इख्तियार है। हम सब आज इकट्ठे हुए अपने रब के बारे में जानने के लिए, अपने रब से मोहब्बत करने के लिए, अपने रब को हमेशा के लिए अपना सहारा बनाने के लिए। हमारा और हमारे रब का रिश्ता बहुत कीमती है। ये रिश्ता खूबसूरत भी है, मजबूत भी है, मजीद मजबूत हो सकता है। यकीनन हम सब मोहताज हैं, हमें उस रिश्ते की मजबूती चाहिए। हम उसी के गुलाम हैं, उसी की गुलामी में हमारी फितरत की सारी मांगे पूरी होती हैं। और ये आयत और ये बात और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे दिल के अंदर तक सुकून उतार देती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत को अपने गजब पर हावी रखा है। ये उसका एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो रहीम है, करीम है, मोहब्बत करने वाला है। उसकी मोहब्बत उसकी नफरत पर हावी है। वो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसके लिए हर तरह की फजीलत है, उसी जात के लिए सना है, उसी जात के लिए हम्द है। सबसे बड़ी जात और सबसे बड़ी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ताल्लुक और उसकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला से हम दरखास्त करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह हम तुझसे तेरी रहमत, तेरी मोहब्बत का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह हम तेरी मोहब्बत का तुझसे सवाल करती हैं। व हुब्बा मन युहिब्बुक, और हर उस हस्ती की मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत करे। व हुब्बा अमली युक़र्रिबुना इला हुब्बिक, और हर उस अमल की मोहब्बत का जो हमें आपकी मोहब्बत के करीब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरखास्त है कि वो हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और क्यों ना उससे सवाल करें कि जिससे वो मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत। इसको काइंडली पीछे रखिए, ये चल नहीं सकेगा, प्लीज नीचे रखते हैं प्लीज। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मोहब्बत है ना, ये हमारे लिए इतनी नागजीर है। जिससे वो मोहब्बत करता है, उससे सबको मोहब्बत करवाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, आपसे मोहब्बत तो करता है, आपसे मोहब्बत तो वो करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे वो मोहब्बत करता है, और रियली आप सबका यहाँ आना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, ये मेरा फुला बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, आप भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों से कहते हैं, मैं फुला बंदे से, अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करते हैं, आप भी उससे मोहब्बत करो।
जिब्रील अलैहिस्सलाम की कॉल पर सारे आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जस्ट इमेजिन, आप उससे मोहब्बत करके देखिए। अब सारी बातें पहले अपने जहन से, अपने दिल से निकालेंगे और अपने रब की तरफ तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उससे मोहब्बत करने में और उससे दुआ करने में और उससे मांगने में कामयाब हो जाएंगे। तो जब आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं तो आसमान से निदा जमीन की तरफ आती है। प्लीज इसको ऑफ कर दें। जब आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं, निदा जमीन की तरफ आती है, फिर जमीन में ऐसे शख्स की मकबूलियत रखती जाती है कि जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। एक अल्लाह की मोहब्बत पाने वाला कितना खुश नसीब है। तो क्यों ना उस हस्ती से मोहब्बत करें जिससे मोहब्बत करना बहुत बड़ा सौदा है और बहुत बड़ा नफा है, और जिंदगी के कामों में ये सबसे बड़ा काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर दे और हमें मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो अपना रिश्ता जोड़ लेता है, ये रिश्ता उसे इत्मीनान देता है, सुकून देता है, उसे करार मिलता है, उसे कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई घबराहट नहीं होती। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के सिवा कोई चीज इत्मीनान नहीं दे सकती। उस अजीम जात ने इंसानों के नाम अपना आखिरी पैगाम कुरान हकीम रमजानुल मुबारक में नाजिल फरमाया। ये रमजान खैर और बरकत वाला महीना है, हमदर्दी और गमखारी का महीना है, सब्र का महीना है, शुक्र का महीना है। रमजान मंथ ऑफ कुरान है, ये नुज़ूल कुरान का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नुज़ूल कुरान कितनी बड़ी सआदत है इस उम्मत के लिए, और ये कुरान अल्लाह ताला की आखिरी कभी ना बदलने वाली किताब है। किसी उम्मत के पास ऐसी किताब सही सूरत में महफूज मौजूद नहीं है। इस उम्मत का एहसास है अल्लाह ताला की किताब भी महफूज सूरत में मौजूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमारे पास सही सूरत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कुरान इंसानियत के नाम रब्बुल इज्जत का आखिरी पैगाम है, और रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, बिलाशुबह यकीनन हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही तज़किरा है। क्या तुम समझते नहीं हो? तो इस किताब में हमारा तज़किरा है। यकीनन ये किताब हमें बताती है हम अपनी हयात, अपनी जिंदगी को कैसे गुजारें। ये किताब हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी में सोचना कैसे है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे हमने गुफ्तगू करनी है, कैसे हमने ताल्लुकात रखने हैं, हमने खानदानी जिंदगी कैसे बसर करनी है, माशरती जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, हमारी सियासी जिंदगी किस नौयत की होगी। किताब हमें बताती है दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है। किताब हमें बताती है कि दुनिया में मुआशी खुशहाली कैसे नसीब हो सकती है। चलिए मैं आपको कुछ आयात का रेफरेंस दे सकती हूँ। कुरान हकीम में आता है अगर उन्होंने तौरात का निजाम कायम किया होता तो आसमान से भी उन पर रिस्क बरसता और जमीन भी अपने नीचे से खजाने उगलती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो वाज़ेह किया है कि जमीन पर खुशहाली कैसे आ सकती है। तो जब कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब से भागता है, जब कोई अल्लाह ताला के दिए हुए निजाम से दूर हट जाता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं। जमीन वाले समझते हैं शायद हमारी पॉलिसीज की वजह से दुनिया में खुशहाली आती है, लेकिन
یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے رویوں کی وجہ سے مہنگائی ہو جائے، چیزیں مہنگی ہو جائے، قحط پڑ جائے، بارشیں ہونی بند ہو جائیں؟ اس دنیا میں جیسے مادی اسباب ہے نا، ایسے ہی اخلاقی اسباب کی حقیقت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سچی نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے توسط سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی کتاب کا سچا علم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. اور اب دیکھیے کہ میں بڑی دلچسپ بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے جب کبھی کوئی کتاب نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس وقت نازل ہوئے جب رمضان کی پہلی رات گزر چکی تھی. تورات تب نازل ہوئی جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے. انجیل تب نازل ہوئی جب رمضان کے 13 دن گزر چکے تھے. زبور تب نازل ہوئی جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے. کین یو امیجن؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا؟ جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے، اور آج ہم 24 دن گزار کے بیٹھے. الحمدللہ رب العالمین. تو نزول قرآن کی راتوں میں سے ایک رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان عزت سے آسمان دنیا پر پورے کا پورا قرآن نازل کر دیا. پھر وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل ہوتا رہا. الحمدللہ پورا قرآن یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا. تقریباً 23 برس میں یہ قرآن، پورے کا پورا قرآن آسمان سے زمین پر آ گیا. الحمدللہ رب العالمین. نزول قرآن کا آغاز اس مہینے میں ہوا. پہلی وحی رمضان کے مہینے میں غار حرا میں اتری تھی. آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا پہلی وحی کو؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا تھا، انہیں اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور ان سے کہا اقرا، اور آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے انہیں اور زور سے سینے کے ساتھ بھینچ لیا. اب کی بار شدت زیادہ تھی. جواب پھر بھی نہیں بدلا. انسان ہے نا، انسان ایسے ہی ہوتے، اچانک چینج نہیں ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بالکل سچا تھا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو علم نہیں رکھتا. پھر جبریل علیہ السلام نے اب کی بار جو آپ کو سینے سے لگا کے بھینچا، اتنی زور سے بھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو جو رب تمہیں مٹی سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ رب تمہیں علم بھی دے سکتا ہے. نہ اس میں کوئی عمر کا تعلق ہے، نہ ذہانت کا تعلق ہے، نہ اس کے ساتھ یعنی کسی کے مال کا تعلق ہے، اقتدار کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو علم دینا چاہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو نزول قرآن اس مہینے میں ہوا اور غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ آپ جب گھر آئے آپ کو شیورنگ ہو رہی تھی. آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. سیدہ خدیجہ نے آپ پر چادر اڑا دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، جب کچھ سکون ہوا آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس پر سیدہ خدیجہ نے آپ سے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، بیواؤں کو، یتیموں کو، درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، تو اس مشکل کے لیے اس کے حل کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، سارا قصہ کہہ سنایا، تو ورقہ نے کہا بھتیجے بتاؤ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ جب کہہ سنایا تو ورقہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ ساتھ ہی حسرت کا اظہار کیا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ یعنی جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، یہ مجھے کیسے نکالیں گے؟ تو اس پر ورقہ نے کہا کہ اس جیسا پیغام لے کر جب کبھی کوئی آیا ہے لوگ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے رہے۔ بیٹا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جاؤ اور 2-3 لوگوں کو جو ہے، جو خواتین کو ادھر سے وہاں پہ بیٹھنے کا موقع دے دو؟ ایک چیئر پہ آپ بیٹھ سکتے ہو، خواتین کے لیے کتنے مشکل ہے۔ آپ لوگ کائنڈلی آگے آ جائیے، پلیز آگے آ جائیں۔ 3 لوگ آ سکتے ہیں جی، 2 لوگ آ جائیں۔ آج 25ویں رات ہے، الحمدللہ۔ میں 25ویں رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پہلی رات کو نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل 14ویں تاریخ کو، زبور 19 رمضان کو، اور قرآن مجید 24 دن گزرنے کے بعد 25 رمضان کو نازل ہوا۔ یہ 25ویں کی رات تھی، یعنی آخری عشرے کی تاک راتوں میں درمیانی رات تاک راتیں 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس رات میں قرآن حکیم نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے یہ رات نصیب ہو گئی اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی مبارک راتیں روشن راتیں ہیں، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں جو سب انسانوں کو ہدایت اور حق کا راستہ دکھا سکے۔ سورہ سجدہ میں رب العزت نے فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر اجالے تک لے جاتا ہے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور یہ قرآن نور ہے۔
واضح ہے یہ قرآن انسان کی زندگی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. اس قرآن کے مثل جن اور انسان لانے سے قاصر رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کے لوگ خواہ کسی کو کتنا ویلیو کرتے رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ویلیوبل کون ہے؟ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اللہ والے لوگ ہیں. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنا بنا لیا، جو قرآن والے ہو گئے وہی اللہ والے ہیں. یہ اعزاز اس مہینے میں ان لوگوں کو ملا جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں اور وہی اللہ والے لوگ ہیں. اور یہ کتاب ہی ہے جو کسی انسان کو عزت اور وقار کے مقام تک پہنچا سکتی ہے. اور یہ قرآن ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور ہر ایمان والا اہل القرآن میں سے ہے. اگر اہل القرآن تلاوت نہیں کریں گے تو یہ بتائیے قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اپنے نیبر سے، اپنے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی ہو؟ تلاوت قرآن کی خوبصورتی کہاں گئی؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. بے شک فجر کا قرآن تو حاضر کیا گیا. تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہی تلاوت کر لے؟ اور سبھی انتظار کرتے ہیں اور کوئی تلاوت نہیں کرتا. ہماری سوسائٹی کتنی محروم ہے. یہ ہوائیں، یہ فضائیں وہ نغمے نہیں سنتی جو داؤد علیہ السلام جیسے نغمے تھے. داؤد علیہ السلام جس وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے زبور کی، تو ان کے سر پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی پرندوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں اور محض پرندے حاضر نہیں ہوتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ آوازیں ملاتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے. قرآن امت مسلمہ پر نازل کیا گیا. یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، سارے انسانوں کی، ساری دنیا کی کتاب ہے. اور ہم اہل القرآن ہیں اور ہدایت کا راستہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی سے مل سکتا ہے. رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے. تو یہ قرآن حق رکھتا ہے تلاوت کریں. کتنے ہی لوگ ہیں جو تلاوت تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سمجھتے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. راز کی بات ہے جو بندے اور رب کے درمیان وہ ان کو سمجھتا ہی اس کو پتا چلے مجھ سے کیا چاہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، کیا چیز اس کو پسند ہے، کیا چیز اس کو پسند ہے. راضی رہنے دیں گے اگر اسے راز رکھیں گے. عمل کیسے کریں گے؟ اس سے سبق ہے
ہے. رمضان میں تلاوت قرآن سے انسان کی طبیعت معطر ہو جاتی ہے. رمضان قرآن کریم کے نزول کو یاد دلاتا ہے اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کے دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا آپ یہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. حقیقت یہ کہ ہم گناہ گار ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم محتاج ہیں اور وہ غنی ہے. محتاج غنی سے ہی سوال کرتا ہے اور وہ ایسا غنی ہے جس کو کچھ نہیں چاہیے, بے نیاز ہے. ہم بے بس ہیں اور وہ قوت والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام میں سے کچھ حصہ آج ہم یہاں بھی دیکھیں گے جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہے, جس کی وجہ سے گھر گھر میں بے اطمینانی ہے, پورے معاشرے میں بے سکونی ہے. آپ اہل اقتدار کو دیکھیے تو ایسے ہی امراض میں مبتلا ہے. آپ مال والوں کو دیکھیں یا غربا کو دیکھیں, آپ بچوں کو دیکھیں یا بڑوں کو دیکھیں, ایسی بیماریاں ہیں جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں سوسائٹی کے لیے, جس کا تذکرہ ہمیں سورۃ الحجرات میں ملتا ہے. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے, اس کے 2 رکوع اور 18 آیات. اور آج ہم صرف 18 آیات برکت کے لیے انشاءاللہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے سبق لیں گے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شفاف کر دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ان بیماریوں سے پاک کر دے اور ہمیں ان سارے امور کے لیے نمائندہ بنا لے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے جڑ سے ان باتوں کو ختم کر دیں. یہ سورہ الحجرات کا رکوع نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تعلق کے آداب ہیں اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے تعلق کے آداب, مسلمانوں کی نئی پلاننگ, خبر پر عام آدمی کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, نیوز کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, فلڈ آف انفارمیشن ہے, ہر وقت ہر کوئی اپڈیٹڈ رہنا چاہتا ہے, لیکن خبروں کو کس طرح سے لینا چاہیے اور خبروں کے معاملے میں ہمارا رویہ, ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. اپنے امور کو اللہ اور رسول اللہ کے حوالے کر دیں. اسلامی معاشرے کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے عملی قانون اور مومنوں کے باہمی تعلقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد جہانوں کے بادشاہ کا. اب دیکھیے آپ نے کتنی بار زندگی میں یہ سورت پڑھی ہوگی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں یہ لکھ رکھا تھا کہ انشاءاللہ 25ویں رات کو ہم اسی سورت کو مل کر پڑھیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنو, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آسمانوں سے آپ کے لیے کال آئی ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہمیں ہمارے نام سے نہیں, ہمارے کسی رجسٹریشن نمبر سے نہیں, ہمیں کسی اور یعنی ہماری ذات پات سے, ہماری رنگت سے نہیں. اب دیکھیں دنیا میں کتنی طرح سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, کسی کو داڑھی سے, کسی کو اس کے رنگ سے, کسی کو کالا کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو یعنی کوئی کسی اور وجہ سے, کسی کو یعنی اگر کسی میں عیب ہو تو اس کے عیب سے پکارتے ہیں, کوئی لمبا ہو تو اس کو لمبے ہونے سے, کوئی چھوٹا ہو تو چھوٹے ہونے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو ایک چیز سے پکارا ہے, ایمان. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, جنہوں نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم,
بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اسلامی طرز زندگی کے آداب ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور سیدنا عمر نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بنائے۔ سیدنا ابو بکر نے اس پر کہا کہ مقصد تو میری مخالفت کرنا ہی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو انسانی طبیعت کا خاصہ ہے، انسان اوپینین دیتا ہے تو سم ٹائم اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اس سے ڈفرینٹ اوپینین دے دے۔ سیدنا عمر نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا۔ اس پر دونوں میں بحث چلی گئی اور آواز بلند ہو گئی۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کے مقام کا کس قدر خیال رکھتے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کی تربیت کی تھی، رسول سے تعلق کے آداب سکھائے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو، جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ یعنی آپ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو ادب کا خیال رکھتے ہیں کسی کو دور سے نہیں بلاتے، اس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں۔ جنہیں ادب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ یہاں کھڑے ہوں گے، وہ دور کوئی شخص ہے او فلاں آواز دے کے بلائیں گے۔ یہ بد تہذیبی کہ انسانیت کا احترام نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو آپ میں سے کوئی دوسرے کو جیسے بلاتا ہے ایسے آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں بلانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یعنی یوں نہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی سے بات کریں، اونچی آواز سے بات کر لیں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کر لیں، اور آپ کی نمازیں اور آپ کے روزے اور آپ کا صدقہ خیرات اور آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ علم کی مجلس کے آداب اور علماء کے احترام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہی اصولوں پر عمل کیا گیا، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی حدیث کے لیے علماء کا یہ متفقہ یعنی اس پر اجماع ہے کہ کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہو تو اس کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا قول، کسی اور کی رائے کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس کو نہیں پایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت بن قیس کے یہاں آئے، دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے کہ نبی کریم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اب اگر میں نبی کی مجلس میں گیا سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ یقین کی سطح کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے تو انہوں نے اسے یوں نہیں کیا اچھا دیکھیں گے۔ وہ کیئرلیس لوگ نہیں تھے، کانشیس لوگ تھے، وہ نادان لوگ نہیں تھے۔ آپ کسی بھی احمق کو دیکھیں وہ یعنی کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ انسان کے احمق ہونے کی نشانی، اور عقل مند کبھی کسی بات کو یوں ہی نہیں جانے دیتا۔ پھر یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ کو دی۔ سیدنا موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر
ان کے پاس آئے, رسول اللہ نے فرمایا تو ان کے پاس جاؤ اور کہو آپ اہل دوزخ میں سے نہیں ہو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہی پتا چل گیا کہ یہ دوزخ میں جانے والے نہیں, بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو. یہ ان کے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت تھی. پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو اب دیکھیے کہ جو ادب کا خیال رکھتے ہیں, اپنی آواز نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ دل ہیں جن کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا. یہ متقیوں کے دل ہیں اور یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے. ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں, بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دیہاتوں سے لوگ آتے تھے, ان کا جی چاہتا تھا کسی طرح سے ملاقات ہو جائے. لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر جا کے کہتے تھے یا محمد اخرج اخرج, محمد باہر نکلو باہر نکلو. اب یہ بڑی بے ادبی تھی. آپ کے ساتھی تو اس تہذیب کو سیکھ چکے تھے, لیکن انہیں تہذیب سے دور تک کا واسطہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اکثرهم لا یعقلون, ان کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو. پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے کبھی آپ کے پاس سرگوشی کرتے تھے, فلاں علاقے کے لوگوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا, فلاں آپ کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو جب بھی کوئی آ کے سرگوشی کرتا, کوئی خبر لے کے آتا, تو لوگ بیٹھے اندازے لگاتے رہتے تھے کہ اچھا اب یہ کسی حملے کی خبر آئی ہوگی, اچھا یہ کوئی کسی کے مرتد ہونے کی خبر ہوگی, یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام مسلمانوں سے کہا گیا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کر لیا کرو. کیوں؟ تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو. ایسا نہ ہو کہ کسی پر آپ کی طرف سے کوئی الزام لگ جائے, آپ کی طرف سے کسی کا امیج بریک ہو جائے, آپ کی طرف سے کسی کی یعنی کسی کی عزت خراب ہو جائے. کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بے عزت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا ایّ یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے سمجھا شاید دن کا نام بدل دیا گیا. پھر کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں, یہ یوم النحر قربانی کا دن ہے.
پھر آپ نے پوچھا ایو بلدن ھذا، ترتیب میں تھوڑا فرق ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے سمجھا شاید اس شہر کا نام بدل گیا، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بلد امین مکہ نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا شاید مہینے کا نام بدل گیا ہو، اس لیے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سوال کر رہے تھے؟ یہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ نے کیوں سوال کیا تھا؟ آپ نے اس لیے سوال کیا تھا کہ اس دور میں کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ اس طرح سے راسخ ہونے پتا ہو وہ کون سی جگہ تھی، کون سا مقام، کون سا مہینہ، کیا تاریخ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ذہنوں میں یہ نقش کرنے کے بعد فرمایا، انکوڈنگ کتنی پراپر تھی۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور کسی مسلمان کا یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو بے عزت کرے۔ ہمارے یہاں جو بھی اقتدار میں آتا ہے دوسرے کی عزت کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے سب سے زیادہ ایزی ٹاسک ہے کہ میں دوسرے کو بے عزت کر دوں۔ اس کو آپ چھوڑ ہی دیں کہ کون سا گروہ ہے اور کون صاحب اقتدار ہوا اور کون اترا، یعنی ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا مسلمانوں نے اپنا شعار بنا لیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ صورتحال ہے کہ کسی کے دل میں کسی کی کوئی عزت باقی نہیں۔ لوگ آپس میں مسلمان اور کافر کے طور پر تقسیم نہیں ہوئے، پارٹیوں کے اعتبار سے تقسیم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے تقسیم نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی عزت یہاں کتنی سستی ہو گئی، کوئی بھی اسے پاؤں تلے رون سکتا ہے اور مل کر ایسا لگتا ہے کہ جتھے بندی کر کے ایک دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، آج کل تو میڈیا پر ہی یہ بات صادق آتی ہے، میڈیا سے ہی ساری خبریں ریلیز ہوتی ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا۔ تو جب بھی کوئی خبر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، تحقیق کر لیا کرو، ریسرچ کرو، دیکھو پیچھے جا کے صداقت کتنی ہے، یوں ہی اسے فارورڈ مت کر دو، کیونکہ جو بھی اس کو آگے پھیلائے گا وہ افواہیں پھیلانے میں، شر پھیلانے میں، امیج بریکنگ میں اور مسلمانوں کی عزت، جان، مال کو خراب کرنے میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو آپ لا علمی سے نقصان پہنچا دو، یہاں تو علم ہوتے ہوئے شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی، اور جو کچھ تم نے کیا اس پر تم پشیمان ہو جاؤ، اور یہاں پشیمانی بھی نہیں ہے کیونکہ پلانڈ آرگنائزڈ وے میں مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اب سوچئے ایک خاتون نے سٹینڈ لیا تو اس کے پتلے جلائے گئے، اس نے جب ہماری نسلوں کو بربادی سے بچانے کے لیے سٹیپ لیا، وہ بھی ہمیں میں سے ہے۔ ایک لڑکی نے ایک سٹیپ لیا تو اس کے بارے میں اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے سارے اس کو بھموڑنے کو دوڑے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتی یہاں پہ، لیکن آپ لوگوں میں سے جو بھی تھوڑا سا بھی فہم رکھتے ہیں وہ اس بات کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے۔
اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے، اس کا والیوم بڑھ سکتا ہے پلیز؟ میرے لیے بہت مشکل ہے. اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اور فرمایا اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں اس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ رب العزت نے فرمایا صلح کرا دو، کیونکہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ مونڈ کے رکھ دینے والی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ قبول کرنے کی دعوت دو، اور اگر کوئی صلح کرنا نہیں چاہتا تو زیادتی کرنے والوں کے خلاف لڑو. ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی. جانتے ام کلثوم کون تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں بہت بچپن میں کہ آپ کے نیبرہڈ میں کوئی شخص رہتا تھا عقبہ بن ابی معیط، جس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر آپ کو گھسیٹا، کھینچنے کی کوشش کی تھی. یہ ابو لہب کی طرح آپ کی دشمنی میں بہت شدت پسند تھا، لیکن اس کی بیٹی ایمان لے آئی. تو ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان قائم کیا ہے. زمین کے مشرق یا مغرب میں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومنوں کا بھائی ہے. یہ ایسی اخوت ہے جس کا تقاضا ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. اس اخوت کی لازوال مثال مہاجرین اور انصار نے قائم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کی، انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے. کرنے والے کام ہے کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت کرنا، راہ راست پر ہونا، صلح کروانا، زیادتی کرنے والوں سے لڑنا، انصاف کرنا، جن سے روکا گیا حجروں کے باہر سے پکارنا، عقل سے کام نہ لینا، فسق کرنا. اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے حکم کے آگے اپنی رائے نہیں دینی، رسول اللہ کی احادیث پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے دلی احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ کے احکامات کی تعمیل دلی احترام سے کرنی ہے، اور ملاقات میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور والدین اور عمر میں بڑے افراد کے ساتھ گفتگو میں آواز پست رکھنی ہے، اور قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ دوسروں کی طرف سے آنے والی خبروں کی تحقیق کرنی ہے. دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروانی ہے انصاف کے ساتھ انشاءاللہ. اور یہ رکن نمبر 2 ہے، اجتماعی زندگی کی تقویت کے اقدامات ہیں. مین پوائنٹس ہے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے. تمہاری اصلیت ایک ہے، ایمان کی اہمیت ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دو.
یہاں سے معاشرتی احکامات کا آغاز ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے. سید ابن زید فرماتے ایسے شخص کے لیے مناسب نہیں ہے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو مذاق کرے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیے. شاید جس کے گناہ ظاہر کر دیے گئے ہیں وہ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو دنیا کے مقابلے میں. اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا کیا حال ہو گیا تھا. سیدنا عامر بن شرحبیل نے فرمایا اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں ایسا ہی نہ ہو جاؤں. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں اگر کسی کتے سے بھی استہزاء کروں، یعنی کتے کے ساتھ بھی میں مذاق کروں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے ہی اللہ تعالیٰ کتا نہ بنا دے. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 10ویں تاریخ کو رسول نے منا میں خطبہ دیا. خطبہ نے آپ نے پوچھا، اور ہم اس روایت کو پہلے دیکھ چکے، لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے. آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے سوال کر لیے تو فرمایا میں تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. یہ آیت بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. رسول اللہ جب مدینہ آئے تو یہاں ہر شخص کے 2 3 نام تھے. کتنا مشکل ہوتا ہوگا پہچاننا. رسول اللہ میں سے کسی کو کسی کے نام سے پکارتے تو لوگ کہتے اللہ کے رسول اسے اس نام سے نہ بلائیے کیونکہ یہ تو اس نام سے چڑھتا ہے. چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو یہاں اس آیت سے ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی کام کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. عام طور پر مذاق کس بات کا اڑایا جاتا ہے؟ کوئی بولتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے، تعلقات کیسے رکھتا ہے. اور اب دیکھیں مذاق اڑانے کے لیے تو لوگوں نے ایسا لگتا ہے لائسنس لے رکھا. ہمارے ہاں تو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے اسے، کہ لوگ بیٹھ کے یعنی چاہے وقت کے حکمران ہوں یا عام افراد ہوں، کس طرح سے ایک دوسرے کی نقلیں اتاری جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کی جاتی ہیں. امیج بریکنگ ہے نا. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. جب کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی ہوتی. وہ چاہتا ہے میں دوسرے کی ٹانگ کھینچوں، اس کو میں برا بنا کے اپنی ذات کو ہائی لائٹ کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے نہ عورتیں عورتوں کا، کیونکہ اس دور میں تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس ہوں گی. عورتوں کے معاملات الگ تھے اور مردوں کے الگ تھے. ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. کوئی کسی کو یہ نہ کہے موٹا چھوٹا لمبا پتلا، یا کسی کو کانا گنجا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو بڑا پاپولر ہے، کیا میں اگر ایک ورڈ بولوں تو سب کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس کے بارے میں بات کی. اور یہ ورڈ انہی ورڈز میں سے ہے. میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر سارے لوگ انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کی تحقیر کر کے
ایک دوسرے کو چھوٹا بنا کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات، اور اگر لوگ توبہ نہ کریں تو وہ ظالم ہے، یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم جو ہے قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کال دی ہے ایمان کی وجہ سے. دیکھو تمہیں مانا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر تمہارا یقین ہے نا، رسول اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو اب ایمان کی وجہ سے آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اچھا گمان کسی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان دل کے اندر رکھتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے. جب بھی کوئی کسی کے بارے میں برا گمان دل کے اندر رکھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس برے گمان کی وجہ سے وہ بات اتنی نہیں رہتی. جیسے آپ سمجھے کہ اگر کسی نے ایک انگارہ، دہکتا انگارہ کسی بھس کے ڈھیر میں رکھ دیا تو اب آگ تو لگے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ نہ لگے؟ کیونکہ ابلیس کو تو موقع مل گیا. آپ کے اس پاک دل کے اندر بدی آ گئی نا. اس بدی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بدگمان ہوئے، آپ کے اندر وہ بات پھرے گی، وہ بات اسی طرح سے نہیں رہے گی. جب آپ بدگمان ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی برائی آہستہ آہستہ جمنی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ جم جاتی ہے تو آپ کے دل میں اس کے بارے میں بغض آ جاتا ہے، دل بغض سے بھر جاتا ہے، نفرت. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی نے لائسنس نہیں لے رکھا کسی سے نفرت کرنے کا، کسی کو اجازت ہی نہیں ایمان کی وجہ سے کہ کوئی کسی کے بارے میں بغض رکھ سکے. یہی بغض کینے میں بدل جاتا ہے کہ بہت شدید نفرت اور انتقام کی طرف یہ بات بڑھتی ہے. آہستہ آہستہ یہی چیز حسد میں بدل جاتی ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان انتقام لیتا ہے. اب آپ دیکھیں جب کبھی بدگمان ہونے والے شخص کی زبان کھلتی، شعلے اگلتی. اگر وہ فرد سامنے ہو تو تانے، اگر وہ پیچھے ہو پیچھے پیچھے غیبت. جہاں بھی بیٹھیں گے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بہت گمان کرنے سے بچو. اچھا آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یوں کرتے ہیں کہ ایک برا خیال دل میں آیا نا تو دوسرے سے کہتے ہیں میں ذرا پریشان ہوں، آپ مجھے مشورہ دے دیں. اب کتنے ہی لوگ ہیں بڑے سینسیبل دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے مشورہ دیں، بس ایک بات مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے. پھر وہ دوسرے کے بارے میں بات کریں گے اور کہیں گے مجھے مشورہ دے. اب کسی نے اگر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ناراض ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے سن لی تو بات آگے بڑھے گی، پھر خوب دل کے پھپھولے پھوڑے جاتے ہیں. اور ایک شخص ایسا شخص کبھی راضی نہیں ہوتا. ادھر اس پہ مشورہ لیا، پھر اگلے سے مشورہ، پھر اس کے بعد اس سے اگلے سے مشورہ، پھر اس سے اگلے سے مشورہ. پھر یہ بات اپنے قریبی حلقے تک نہیں رہتی. اور سوشل میڈیا کے دور میں اور اس دور میں جب لوگ ایک دوسرے سے بہت آسانی سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ مشورے پھر باہر بیٹھے لوگوں سے لیتے ہیں اور پورے ماحول میں ایک شخص کا امیج بریک ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کے دل میں برا خیال آ گیا. اب وہ اپنے برے خیال کو ہر جگہ پہ تقویت دے رہا ہے اور اپنے آپ کو برا نہیں سمجھ رہا. ہر جگہ بہت یعنی طریقے کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے ایک کسی چیز کے بارے میں مشورہ چاہیے، فلاں نے فلاں بات کہی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا کیوں کہی ہے. اور یہ ہے کہ ان کی تو عادت ہے وہ ہر ایک کے بارے میں ایسی بات کرتی ہے. اور یہ ہے کہ ان کے ایک بات کرنے کی وجہ سے
फलां पर बहुत बुरा असर हुआ। और आप सोचे कि ये जो बीज वालों कैरेक्टर है ना, ऐसा कैरेक्टर उम्मे जमील का था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे हम्मालतुल हतब का नाम दिया, यानी लकड़ियां ढोने वाली। ये मुहावरतन कहा जाता है। अच्छा, ये किस किस्म की लकड़ियां थी जो इकट्ठी की जाती थी? चुगलियां, एक दूसरे के बारे में बातें, हर तरफ वो बात फैलाती थी। हमारी सोसाइटी में, घरों के अंदर, घरों से बाहर, खानदानों में, मुआशरे में, डिपार्टमेंट्स में, जहां जहां वर्क प्लेसेस हैं, वहां ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इस किस्म का किरदार अदा करते हैं, जो हमेशा कंफ्यूज पर्सनैलिटीज हैं। आप चेहरे से देखेंगे तो उनके बारे में आपको पता लगेगा हवाइयां उड़ रही हैं, हवन्नक सी शख्सियत, पता नहीं लगता इनके साथ क्या मामला हुआ है, और वो आपसे कहेंगे मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, आप बदगुमान हैं। आपने कभी किसी के बारे में अच्छा गुमान ही नहीं रखा, आपने हमेशा बुरा ही सोचा है। आखिर आपका दिल गटर क्यों है जिसमें हमेशा गंदगी आती? कितने ही लोग हैं जो इस बुरे मर्ज में मुब्तला हैं, बदगुमान होना अपना हक समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न जन हुस्न इबादत में से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कसरत से गुमान ना करो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमान करने से गुरेज करो, इन्न बाज़ ज़न्नि इस्मन, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। तो गुमान रखना कोई नेकी का काम नहीं है। अच्छा गुमान रखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आमतौर पर अच्छा गुमान रखना लोगों को आता ही नहीं। मैं इसकी मिसाल यूं देना चाहूंगी, जैसे किसी भी चीज के बारे में उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखना कितना आसान है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखना कितना मुश्किल है। आप अक्सर लोगों को देखिए, उन्हें सीधा सोचना आता ही नहीं। वो जब किसी चीज को देखेंगे उसमें से कोई कीड़ा ही निकालेंगे। अब ये जो नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं ना, उनकी सूरत हाल ये होती है कि वो यानी मक्खी की जैसी फितरत रखते हैं। अच्छा, मक्खी की आदत है वो हमेशा गंदगी पर बैठती है। अब आप देखिए, इंसानों में से कितने लोग मक्खियों की तरह का रोल प्ले करते हैं। और मक्खी भी ये शहद की मक्खी नहीं है जो फूलों के रस पे बैठ के रस चूसती है। ये गंदगी पे बैठती है और जर्म्स खींचती है और जगह जगह फैला देती है। और पूरी सोसाइटी में ये वायरस फैलाने वाले लोग होते हैं। सारी सोसाइटी के अंदर ये बुराई को रवाज देते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, कसरत से गुमान करने से गुरेज करो। और एक और बात, जासूसी ना करो, ला तजस्ससु। अब आप देखिए, हमारे खानदानों में जासूसी करना राइट समझा जाता है। एक बच्चा दादी के पास आए, माँ क्या कर रही है, अब्बा से क्या बात की थी। अच्छा, ये वाली बातें जो है वो हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, हालचाल ही पूछा था। अब ये भला हालचाल है, इसको हालचाल कहते हैं। मैंने एक खातून से कहा कि ये जो आप लोग आपस में सर जोड़ के बातें करते हो, तो ये यानी किस तरह की बातें करते हो? उन्होंने कहा, हम दुख सुख करते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है दुख सुख करना। कहते हाँ, कभी शौहर ने कुछ कह दिया, कभी नंद ने कह दिया, कभी सास ने कहा, तो फिर जब हमारा ना दिल बोझल हो जाता है तो हम ना आपस में बात करके दिल हल्का करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यानी ये अच्छी बात है कि आप पूरा माहौल खराब करते रहते हैं, पूरे माहौल में आप गंदगी फैला देते हैं। अब सोचें, जिस वक्त कोविड आया था तो ऐसी वीडियोस दिखाई गई थी कि एक फर्द, रियली मुझे ये सीन्स नहीं भूलते, उसने कहा था कि यानी वीडियोस जो दिखाई गई उसमें ये दिखाया जाता था कि एक फर्द जिस वक्त किसी जगह पे होता है, उसको कोविड हो, तो किस तरह से उसके वायरस जो है वो इर्द गिर्द के कितने एरिया तक जो है फैलते हैं। इसलिए कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी डिस्टेंसिंग जरूर रखें, वरना आपको कोविड लग जाएगा। और आप हाथ नहीं मिलाएं, अगर आपने हाथ मिलाया तो धोए हाथों, और आप सैनिटाइज कर लें। आप जब बाहर गए हैं मास्क पहन के जाएं। आप जब बाहर गए हैं, जब कोविड था तो लोग फिर आके अपने कम से कम ओपन जो अज़ा होते थे उन्हें धोते थे।
اور کپڑے چینج کر لیتے تھے, باہر سے آنے والی چیزوں کو کس طرح سے صاف ستھرا کر کے رکھتے تھے. ہمارے تو اکثر لوگ ایسے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کووڈ آیا, یعنی ہمارے دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی لوگوں نے اکثر تسلیم ہی نہیں کیا. لیکن ایک ریالٹی تو ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک وائرس سے بچنے کے لیے اتنی احتیاطی تدابیر. اور کینسر کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کینسر ہے جو معاشروں کو لگ جاتا ہے, خاندانوں کو لگ جاتا ہے جب لوگ کسی کے بارے میں تجسس کرتے ہیں. اچھا, کسی کا موبائل پاس پڑا رہ گیا, اگر آپ کو اس کا کوڈ نمبر پتا ہے تو ٹھیک, ورنہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو ایک دوسرے کا پتا ہوتا ہے کہ کس نوعیت کے نمبر رکھ سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے. اچھا, کسی نے 00 رکھا تو ہو سکتا ہے 44 رکھا ہو, اچھا ہو سکتا ہے 77 رکھ لیا. اور اگر کسی نے آگے پیچھے کیا تو انگلیوں کی حرکت سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اب اس میں کیا کوڈ ہوگا. اب کوڈ نکال کے کس کی کس سے کیا بات چیت ہوئی, فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو فوراً اپنے آپ کو ہی فارورڈ کر لیں. اچھا, جب وہ فارورڈ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس ایک بات کو لے کے سارے لوگوں کے ساتھ اسے ڈسکس کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ ایک فرد کا جیتے جی جنازہ نکال کے رکھ دیا جائے. آپ نے کبھی دیکھا گھروں میں, خاندانوں میں کہ اندر شوہر بیوی ہیں, باہر کوئی نہ کوئی کھڑا ہے کہ اب آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے. اگر اندر ساس سسر ہے تو باہر کوئی نہ کوئی نوجوان کھڑا ہے جس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور اگر کسی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی. اچھا, پھر کئی لوگوں کو اتنا تجسس ہوتا ہے کہ جو یہ دیکھتے ہیں کس کی کس سے ملاقات ہوئی, اس نے کیا کہا. پھر لوگوں سے پیچھا کرتے ہیں, فلاں آپ سے ملا تھا, اس نے کیا کہا, آپ سے کیا بات ہوئی, وہ میرے سے ناراض تو نہیں ہے. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, میرے سے ناراض تو نہیں ہے, یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, پھر اسی طرح سے یعنی آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کتنے حربے اختیار کیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کی, لا تجسسوا, نہ کسی کا موبائل دیکھو, نہ کسی کے خط پڑھو, نہ کسی کے میسیجز پڑھو, نہ کسی کی ای میلز پڑھو, نہ کسی کے موبائل لے کے دیکھو کہ اس کے کس کس سے تعلقات ہیں, کہاں کہاں اس کا کنیکشن ہے. نہ کسی پہ شک کرو, خامخواہ میں ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں. تو کثرت سے گمان کرنے سے گریز کریں اور جاسوسی نہ کریں. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم والا. تو انسان بدگمان کیسے ہوتا ہے؟ بدگمانی ایک چھوٹا سا خیال ہے. شروع میں وہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے, لیکن بعد میں وہ اچھا بھلا کینسر بن جاتی ہے. اور ہم اس کے اوپر پہلے بات کر چکے. تو انسان کے ذہن میں ایک نیگیٹو تھاٹ آتی ہے نا, تھاٹ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. وہ جوگی جیلمی کہتا ہے, نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی. زال بیوی کو کہتے ہیں. خیال نال موت تے خیال نال زندگی. یہ جو برا خیال ہے نا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے, کسی کے ذہن میں, اگر میرے ذہن میں آیا یا کسی کے ذہن میں آیا, یہ موت ہے. آپ برے خیال کو اگر اپنے اندر رکھ لیں گے تو آپ نے سمجھ لیں کہ اپنے لیے بہت برا سودا کیا. تو آپ نے کوئی ایسا خیال اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا. ایک غلط خیال یا وسوسہ آتا ہے تو ذہن منفی راستے پر چل پڑتا ہے. پھر جانتے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہمیشہ ایک انسان پیچھا کرتا ہے, اس کے کمزور پہلوؤں کو دیکھتا ہے, عیب تلاش کرنے لگتا ہے. کیا آپ امیجن کرتے ہیں جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے, اس کے عیب کسی سے چھپ سکتے ہیں, کسی سے بچ سکتے ہیں. اور بدگمان ہونے کے بعد انسان کو دوسرے کی ہر بات غلط لگتی ہے, پھر اس کی بے عزتی کرنا اچھا لگتا ہے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بہت محبوب مشغلہ ہے. خاندانی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں
بدگمانی کے بعد پیدا ہونے والے بغض اور حسد جیسی خرابیوں نے ہی تو فساد پھیلا رکھے ہیں. کتنی آسانی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جہاں پہ نئی شادی ہوئی تو یعنی طلاق یافتہ بہن گھر میں تھی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی تقریباً یعنی یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. کہیں کسی کا رشتہ طے ہو رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یعنی آپ اس رشتے کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں, آپ کچھ بتائیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گی. تو انہوں نے کہا بس گھر میں زیادہ افراد نہیں ہے, ایک بیچاری طلاق یافتہ بہن ہے اور اسی طرح سے ایک بھائی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن نارملی ایک عورت طلاق یافتہ ہو اور گھر میں بیٹھی ہو, اگر آپ اس گھر میں رشتہ کریں گے آپ کی بیٹی بسے گی نہیں. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں طلاق تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے, ناجائز ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن عام تجربے کی بات ہے کہ جس کا اپنا گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ کسی کا گھر بھی بسا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اور جب ایک بہن کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھائی کے بھی درپے ہو جاتی اور وہ اپنے بھائی کو بھی ایسی ایسی باتیں سامنے لا کر دکھاتی ہے جس کی وجہ سے بھائی کا بھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ بہت دیکھا ہے کہ جو لوگ یعنی جن کا اپنا گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ لوگوں کے گھر توڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. ریلی کسی کے ساتھ طلاق کا حادثہ ہو جانا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے. لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں نارملی جب طلاقیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ تالی ایک ہاتھ سے ہی بچتی ہے. لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے نا تو بہت مجبور ہو کے خلا لیتی, بہت بے بس ہو کے خلا لیتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ اگر ناجائز کوئی عورت خلا لے گی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے. تو ہمیں ضرور اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کہیں ہم تو ایسا نہیں ہے جو کسی کا گھر اجاڑ رہے ہیں, رشتوں کی خرابی کا باعث بن رہے ہوں. آخر ایسا کیوں ہے کہ کسی نند کو اپنی بھابھی پسند نہیں آتی, وہ چاہتی ہے کہ اچھا میرا بھائی اس کے ساتھ اتنا زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے, میرا شوہر تو ایسے خیال نہیں رکھتا. تو یعنی اس کے دل کو اچھا نہیں فیل ہوتا کہ اس کا خیال کیوں رکھا جاتا ہے. اور اب دیکھیں ایک کسی نے مجھے بتایا کہ میں جب پہلی بار اپنے سسرال گئی تو چونکہ کافی عرصے کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا تو میرے شوہر نے سیڑھیاں اترتے ہوئے میرا بیگ مجھ سے پکڑ لیا کہ آپ سکون سے آ جاؤ. کہتی اس دن میرے دل میں کھٹک گئی یہ بات کہ اب کوئی حادثہ ہوگا. اور وہی ہوا, گھر میں یعنی صورتحال خراب ہو گئی اور جینا ہی مشکل کر دیا گیا. اور دونوں خاندانوں میں اس قدر نااتفاقی اور اس قدر زیادہ یعنی تباہی والے اثرات پیدا ہو گئے. آخر کب تک ہم ایک دوسرے کے گھر برباد کرتے رہیں؟ آخر ہمارے جینے کا ایک ہی مقصد رہ گیا کہ ہم دوسروں سے حسد کریں, ہم بغض رکھیں, ہم دوسروں کی غیبت کریں, ہم دوسروں کے بارے میں منفی خیالات ذہن میں رکھیں. کیا یہی سنت ہے جس کو ہم نے فالو کرنا تھا؟ کیا یہی ہمارے جینے کا مقصد ہے؟ کیا اسی نے ہمیں جنت تک پہنچانا ہے؟ کیا دنیا میں آپ کسی کے گھر کو برباد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کبھی کسی کے گھر کے بارے میں کوئی سنگل کامنٹ نہ دیں, کبھی اس کے بارے میں برا خیال دل میں نہ رکھیں. اور اگر شوہر بیوی کا معاملہ ہو تو وہاں پر کامنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کسی نے ایک بھی کامنٹ دیا وہ شوہر کے دل میں جا کے لگ گیا تو بس بیوی کی پھر خیر نہیں ہے. کتنی بار ایک چھوٹی سی بات پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, بھائی بھائی سے نہیں ملتا, کتنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بدگمانیاں انسانی تعلقات پر تیشہ چلا دیتی ہیں. معاملہ بدگمانی کا ہے, ایک نیگیٹو تھاٹ کا, نیگیٹولی وائلڈ نہ ہو. آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے,
آپ نے کیوں اپنے دل کے اندر بری باتوں کو پناہ دینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کو حسن عبادت کہا ہے، اور ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اگر کوئی بات کرنے لگے تو آپ نے اپنے کان نہیں دینے۔ گناہگار وہ بھی بہت بڑا ہے جو کان دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کانوں کو آگ نہیں لگے گی اگر آپ کسی کے بارے میں بری بات سنیں گے؟ کوئی اطلاع دے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں بری بات کہی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات کرے۔ یہ حسن ظن ہے جو حسن عبادت میں سے۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچئے کب کب حسن ظن سے کام لیا۔ جب کوئی بھی آ کر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کیا آپ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں؟ کیا فوراً بدگمان تو نہیں ہو جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّكُمْ وَالظَّنَّ، کثرت سے گمان کرنے سے بچو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، نہ قطع تعلقی کرو، بلکہ اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیب بھی ڈھانپ لیں۔ قتادہ رحمہ اللہ سے اللہ کے فرمان کے بارے میں مروی ہے، کہتے کیا تم جانتے ہو کہ تجسس کیا ہے؟ فرمایا کسی کے عیوب، کسی کے نقائص تلاش کرنا تاکہ تم اس کی پوشیدہ باتوں اور اس کے رازوں سے مطلع ہو سکو۔ تجسس اور بدگمانی کے نتیجے میں کیسے ایک انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے اور برا خیال دل میں آتا ہے تو آپ ٹو لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کی ساری سرگرمیاں ہی بدل جاتی ہیں۔ کیسا ہے وہ انسان جس کا سارا وقت زندگی دوسروں کا پیچھا کرتے گزرتی، دوسروں کے معاملات کی ٹو لگاتے ہوئے، تجسس کرتے ہوئے، بری باتیں سوچتے ہوئے، بدگمانیاں کرتے ہوئے۔ زید بن وہب کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس کسی آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا یہ فلاں شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی، یعنی وہ پیتا ہی رہتا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہمیں ٹو میں پڑھنے سے روکا گیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے یا نہیں۔ حال البتہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے کھل کر آئی تو ہم اسے پکڑیں گے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے ولا تجسسو کے بارے میں جو بھی ظاہری اور اعلانیہ عمل ہو اس کو تسلیم کر لو، یعنی ظاہر کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جس کو پوشیدہ رکھا اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی شخص نے چھپ کر کوئی کام کیا ہے تو پیچھے نہیں لگنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کیوں چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ چھپن چھپائی کے پیچھے لگے ہیں؟ آپ کو کیوں تجسس ہے؟ آپ کو کیوں ٹو لگی ہے؟ لوگوں کے خفیہ معاملات کا پیچھا کرنا اسلام کا قاعدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گھروں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، اور اگر حکومت بھی کسی کی کھوج لگانا چاہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کو اللہ چھپا لے اسلام اس کی کھوج لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا ابو بارزہ الاسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اسے اس کے گھر والوں میں بدنام کر دے گا۔
تو غیبت کے حوالے سے خاص بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے بھائی کی کسی ایسی خامی کا تذکرہ کرو جس کے ظاہر کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ وہ خامی اس کے اندر موجود ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2589 نمبر پر۔ غیبت کے حوالے سے یہ بتانا چاہتی ہوں، عام طور پر لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ سچی بات ہے۔ ہاں، غیبت سچی بات ہوتی ہے، لیکن ایسا سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ برائی کسی کے اندر موجود ہے، وہ انسان نہیں چاہتا میں اس کا کسی کے سامنے تذکرہ ہو، آپ اس کا پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ اب اس کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں۔ آپ سب اپنے ناخن دیکھیے، آپ دیکھیں گے نا اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ بات، رسول اللہ کی بات اچھے طریقے سے بیٹھے گی۔ یہی ناخن جو ہے اگر تانبے کے ہو جائیں جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اتنی بڑی سزا ہے کہ جیسے لوگوں کے گوشت کھائے، جیسے ان کی عزتوں سے کھیلا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے گوشت کھانے پہ لگا دے گا، اسے اپنی عزت کے پیچھے لگا دے گا۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے، اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ آج تک اگر آپ یہ چلیے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، آج تک آپ نے جس کی غیبت کی ہے کیا آپ شمار کر سکتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے جتنی باتیں کی ہیں اگر آپ اسے شمار کرنا چاہیں اور پھر ان سے معافی مانگنا چاہیں، عمر گزر جائے گی معافی مانگ کے، اور معافی پھر بھی باقی رہے گی۔ اس قدر زیادہ ہماری سوسائٹی کے لوگ اور ہم سب اس کا برے طریقے سے شکار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معاویہ نے کہا اگر میرے پاس سے کوئی ہاتھ کٹا گزرے، یعنی چور جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور میں اس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہاتھ کٹا ہے، تو یہ غیبت یعنی ہے اس کا ہاتھ کٹا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ اب کوئی بیٹھ کے اس کے بارے میں ڈسکشن کرے، یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں اور جو عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتا ہے، جیسے غیبت کرنے سے، جیسے حسد کرنے سے، جیسے بدگمانی کرنے سے، تو جو رک جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی رکنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ چلیے، میں آج کی اس رات میں جو لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک ہے،